بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، کسی بھی معاشرے میں بہت سی چیزوں کی جو اصطلاح ہوتی ہے وہ اس کی ذہنیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایک مثال دوں، کسی بھی معاشرے میں آج دیکھیے تو نارمل کی ڈیفینیشن جو ہے نا آپ کو زیادہ تر ملے گی ڈیموکریٹک پیراڈائم کے اندر، کہ جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ڈیفینیشن نارمل ہوگی تو اس کا مطلب وہ تمام بد اخلاقیاں جو کسی ملک میں زیادہ تر لوگ کرتے ہوں گے وہ اس زمانے کی نارمیلسی ہی کاؤنٹ ہوگی۔ یہاں پہ ادباً اور ہدیتاً سے فرض کرتا چلا جاؤں کہ آج کے زمانے میں اگر کسی نے غزالی کو نہیں پڑھا تو نارمل کی ڈیفینیشن تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب غور فرمائیے کہ زمانے کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھکر جیسا شہر جو کہ انتہائی خوبصورت شہر ہے، ایگریکلچرسٹ وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے، وہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ گوشت قبروں سے مردوں کو نکال کر کھاتے ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال نہیں ہے کہ لوگ مردوں کو کیوں کھا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ناموس رسول پہ اگر ایک کاغذ بھی کوئی غلطی سے جلا دے، چاہے وہ معصوم بچہ ہی ہو، تو سارا شہر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی قبروں سے بچے نکال کر کھا رہا ہے اور بار بار کھا رہا ہے تو پورا کا پورا شہر جو ہے وہ صرف مکان ڈھانے تک ہی کیا رہے گا یا اس سے زیادہ قانون سازی بھی ہوگی؟ غور فرمائیے کہ ملتان کے اندر ایک عامل انتہائی جاہل انسان کے کہنے پہ ایک انتہائی عقل مند آدمی نے اپنے گھر میں 40 سے 50 فٹ اس لیے کھدائی کر دی کہ اس کے آخر میں کوئی خزانہ بیٹھا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ عامل نے جو جملہ کہا تھا وہ شاید اس کو سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا ہوگا تیرے نفس کا خزانہ 40 فٹ پہ پڑا ہے، اس کو خزانہ کوئی اور نہیں ملا، اپنے نفس کی موت ملی۔ اور تیسرا واقعہ ذرا دیکھیے، اور یہ سب کل کے اندر پیش ہو رہے ہیں ایبٹ آباد کے اندر۔ ماموں سے زیادہ قریب رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ رشتہ اپنی بہن کے بچوں کو اس لیے جا کے گلے کاٹے، اور اس میں کوئی مبینہ بات نہیں ہے کہ یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی جس کو فری میسنری کے حوالے سے تاریخ میں ہم تک پہنچتے ہوئے جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں، آج ہم نے اتنا پاک اور صاف کر دیا کہ وہ شیطانی شکلیں جو کارڈز کے اوپر 20 سال پہلے نظر آتی تھی، آج ہم نے ان شیطانی شکلوں کو کارٹونز کے اندر بدل کے، ہم نے لیپ ٹاپس کے اندر ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ورلڈ آف وزڈم جیسی ویب سائٹ سے ہم نے ان چیزوں کو نارمل بنانے کی کوشش کی۔ پھر یہ معاشرے میں ہوگا، اور کہاں یہ کہ ہم ان بحثوں سے ابھی تک نہیں نکل سکے کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے، ہمیں 4 شادیاں کرنی ہے یا 1 شادی کرنی ہے، معاشرے کی یہ ترتیب ہوگی یا یوں ترتیب ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تمام معاملات کو 2 حصوں میں تقسیم کیجیے۔ ایک وہ قانون جو کہ کوئی ملک یا قانون ساز اسمبلی آپ کو دیتی ہے، لیکن وہ بھی جو دیتی ہے اگر اس کے بھی پیراڈائم میں ڈیپ جائیے گا تو آپ کو یہاں بھی ایک بات محسوس ہوگی، قوانین ہمیشہ سے میسوپوٹیمیا سے ہم نے ہمیشہ وہ لیے جو کہ الہامی طور پہ ہمیں دیے گئے، چاہے وہ ناک کے بدلے ناک ہو، چاہے وہ ایک مرد زیادہ عورتیں یا زیادہ ایک عورت اور زیادہ مرد یا بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد، ان تمام کے درمیان میں ہم ایک چیز لفظ استعمال کرتے ہیں، شادی ہو سکتی ہے۔ مختلف مائتھولوجیز میں، صرف اسلام کے اندر نہیں، مثال کے طور پہ 5 بھائی ہیں پانڈو، اور ان کی شادی جو ہے وہ بھی ایک عورت سے کر دی گئی ان کی ماں کی اجازت سے۔ یہ ہندو مائتھولوجی ہے۔ آپ کو گریک مائتھولوجی میں بھی یہ معاملات ملیں گے، لیکن خصوصی آج ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ صرف اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں کہ یہ بحث جو ہے یہ سطح پہ ہے، باقی کسی جگہ کسی معاشرے میں آپ کو یہ بحث اتنی تیزی سے، اتنی تنگ دستی سے، ذہنی تنگ دستی سے نہیں ملے گی جتنی ذہنی تنگ دستی سے یہ بحث ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ذہنی تنگ دستی کا، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں سوال اٹھانے والا جو ہے اس نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن جواب دینے والا جو ہے اس نے صرف حفظ کیا ہوا ہے۔ یہ جو فاصلہ ہے عقل، دانش، فہم، ادراک کا، یہ اتنا زیادہ ہے کہ سوال کا جواب ڈیفنس نہیں دیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، آج 1، 2 اور 3 شادیوں پہ 1 شادی ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، میرے خیال میں، میں اپنا خیال کا اظہار نہیں کرتا۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے انتہائی محترم میرے ساتھ ڈاکٹر فرزین ملک۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی انتہائی مصروفیت ہے اور اس کے باوجود آپ
اپنا پیغام دینے کے لیے آتی ہیں. یہ میں نے کل فیصلہ کیا کہ آپ اپنا پیغام دیتی ہیں رائے سے زیادہ. بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کتب آن لائن شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر زکریہ ذاکر جو کہ سوشیولوجسٹ ہیں. السلام علیکم سر. اور پنجاب یونیورسٹی سے سر آپ جی. اور انتہائی محترم استاد جن کے علم کا نمک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھاتے رہیں گے. اور ان کی ڈانٹ کا جو نمک ہے یقین کیجئے یہ بھی ایک سرپرستی ہے. جب یہ آتے ہیں تو دل دہلتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا منہ سے نہ نکل جائے جس کی پکڑ جو ہے خدا تو شاید نہ کرے لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی پکڑ ضرور کریں گے. ڈاکٹر آپ علامہ حسین اکبر صاحب حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ذاکر آپ کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ تشریف لائے آپ سے ابتدا کرتا ہوں کہ ہر معاشرے میں یا ہر تھیولوجی میں یا تاریخ کی ہر سویلائزیشن میں ایسا کیوں ہے کہ ہم شادی کو ایک سٹرکچرڈ انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں یا ہم نہیں بنانا چاہتے؟ ہم سوشل پارٹنرشپ میں بھی تو سارا یورپ رہ ہی رہا. یا آخر یہ ضروری کیوں ہے کہ اس کو سٹرکچر کیا جائے؟ کیا یہ غیر سٹرکچر ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ سٹرکچر تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فری فال تو نہیں ہم کر سکتے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اصل میں شادی جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے دو انڈیویجول کے درمیان. اگر اسے انسٹرکچرڈ کر دیں گے تو رسپانسبلٹی ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے, لیکن اتنا بھی سٹرکچر نہیں ہوا کہ یورپ کے اندر رسپانسبلٹی ڈیلیوٹڈ ہے لیکن وہاں میری عرض سنیں وہاں اسٹیٹ کا جو ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہے. فار انسٹنس اگر ویڈ لاک کے باہر بچہ آ گیا تو بچے کی کیئر کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, بچے کو فائنینشیلی ہر قسم کی کیئر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو ویڈ لاک کے اندر ہے اس کی بھی اتنی ہی کیئر ہے. یس, لیکن وہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے فارم کے اندر وہ وائف اور ہسبینڈ نہیں ہو رہا, وہاں پہ سوشل پارٹنرشپ استعمال ہو رہا ہے. اس سے سٹرکچر اس کا کرنے سے معاشرے میں کیا تباہی یا اچھائی کیا آئے گی؟ دیکھیں اس میں ویلیو ججمنٹ بڑی آ جاتی ہے, لیکن میں یہاں ہم نے کچھ زیادہ ہی سٹرکچرڈ کر دی ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ابھی جو ٹاپک ہے کہ 4 شادیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سر میں تو اس بات پہ ہوں شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, شادی تو ڈیفینیٹلی سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہم اس کو سر ابھی اسلام کو تو چھوڑ رہے ہیں نا, ہونی کیوں چاہیے مجھے یہ فرما دیں بس ایک جملہ. شادی اس لیے ہونی چاہیے کہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, ایک بات. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے؟ جی, ایک رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے اسلامی سوسائٹی کا جس میں دو انڈیویجول. اس پہ ایک آپ نے فرمایا کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک, اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سٹرکچرڈ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے ایک میرے لیے بڑی چیز ہے اور اس کا بلاک ہونا بڑی. اگر اللہ کا ہی حکم ہے تو اس کا مطلب اس کے نیچے جتنے بھی اللہ کے حکم آئیں گے وہ تمام اتنے ہی سٹرکچرڈ ہوں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا علامہ صاحب. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ نے جو کہا کہ جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ لے لو, جو میں دیتا ہوں وہ لے لو, تو ہم نے نکاح کو تو اپنے انسٹیٹیوشن میں لے لیا, لیکن جب اللہ نے ایک نکاح سے زیادہ پہ بات کی کہ دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو, اس کے اوپر جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ناانصافی ہے یا اس کی ایڈجسٹمنٹس ہیں, یہ بحث کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. سب سے پہلے تو آپ کا یہ سوال کہ شادی کی ضرورت کیوں ہے, بات یہ ہے کہ شادی کو بالاصل سنت قرار دیا گیا ہے. اور دوسرے مرحلے میں کہ جب انسان عورت ہو یا مرد ہو فعل حرام میں مرتکب ہونے کا اسے ڈر ہو تو پھر شادی کو فرض اور واجب قرار دیا. یہ حلال اور حرام بھی خدا کا فیصلہ ہے, وہ بھی خدا کا ذاتی فیصلہ نہیں, کیونکہ جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے اس کو زندہ رہنے کے قوانین بھی دیے. بڑی اعلیٰ بات. اور پھر دوسری شادی کی ضرورت کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس جملے کو ذرا میں انجوائے کر لوں تھوڑا سا. جس نے تخلیق کیا ہے رہنے کے قوانین بھی اس نے بتائے ہیں, اور وہی بہتر بتا سکتا ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ شادی کی ضرورت کیوں ہے. جی, ضرورت اس لیے ہے کہ خداوند متعال نے انسانوں کو ایک معاشرے میں رہنے کے لیے جو قواعد و ضوابط دی ہیں اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس شادی کو ایک جائز ذریعہ قرار دیا. اور اس کے لیے پھر نکاح کی کیفیت اور غیر نکاح کی کیفیت, اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو, غیر اسلامی معاشرے کو سامنے لایا جاتا ہے تو یورپ, امریکہ, یہ ممالک جہاں پر پارٹنرشپ کے نام پہ یہ سب باتیں چل رہی ہیں, اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب قوانین نکاح کی صورت میں آئے اور اس کے قیود و شرائط اتنی سخت تھیں کہ وہ ظاہری طور پر سمجھتے تھے کہ ہماری جنسی آزادی سلب ہو رہی ہے,
تو جب بچے ہی پیدا کرنے اور جنسی خواہش ہی پوری کرنی ہے تو چرچ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ نکاح اور شادی کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا اس معاشرے کو آزاد چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ویسٹ کے اوپر سارے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک منٹ عرض کرتا ہوں۔ جی اس کا نقصان یہ ہے کہ آج وہی معاشرہ یہ نقصان بھگت رہا ہے، اور میں نے اسی فیملی ویلیوز کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کی وہاں، جس میں اس وقت خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے کہ ہم ان ویلیوز کو واپس کیسے لایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بات بالکل آپ کی بجائے، یہاں امریکہ میں تو ایک الیکشن پریزیڈنٹ نے صرف اس لیے جیتا کہ اس نے کہا کہ میں فیملی ویلیوز آپ کو دوں گا، مجھے کوئی آ کے نواز شریف کہے کہ فیملی ویلیوز میں دوں گا، میں پوچھوں گا بھائی آپ کون ہے؟ میری اپنی فیملی ویلیوز ہیں۔ وہ ایک گیپ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ 1 سے 2 سے 3 سے 4 ریلیشن شپ رکھنے جو ہیں شادی سے پہلے بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن شادی کے بعد وہی جو ایک کلچر ہے وہ ایک ایب نارمل کلچر بن جاتا ہے۔ یہ جو نارملسی اور ایب نارملسی کی بحث ہے نا، اس کے اوپر میری تھوڑی سی اس پہ ٹیک کیجئے۔ یہ جو معاملات ہیں دوسری تیسری شادی کے، اسلام میں نکاح قید بن جاتا ہے، جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ قید نہیں ہے۔ معاملہ تو ہر طرف ہو رہا ہے۔ یہ نکاح کی قید جو لگائی گئی صرف اس لیے کہ انسان ایک سسٹم کے اندر آ جائے، ایک معاشرے کے اندر ایک نظام کے اندر رہے، لیکن اس قید کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا راستہ بھی دیا گیا۔ عورت کے لیے بھی خلا کی صورت میں، مرد کو بھی یہ راستہ دیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی قیود شرائط رکھی کہ یہ کھیل تماشا بن کے نہ رہ جائے، لیکن ٹوٹلی اس کو بند نہیں کر دیا گیا کہ اگر آپ اس بندھن سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ صرف میں کالر لوں گا پہلے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ یہ جو دوسری شادی کا خاص طور پہ اسلام نے ایک احاطہ کھولا، ایک پیراڈائم بحث کا کھولا، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے حکمت خداوند کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے سامنے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے خالق کائنات کا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میرا رسول جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ دوسرا پہلو ہے کہ اس کی گہرائی میں جانا، اس کے فلسفے میں جانا، اس میں بھی ہمیں آزادی دی گئی۔ بات یہ ہے کہ اس میں اس کو مشروط قرار دیا گیا، جیسے کہ پہلے میں نے شرطیں لگا دی کہ ان شرائط کے تحت آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ تیسری شادی کر سکتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ چوتھی شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی شرط جو ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ اور انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مالی طور پر یا معاشی طور پر انصاف نہیں، جنسی طور پر بھی، وقت کی تقسیم کے حوالے سے بھی، اور یہاں تک کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ مسکرا کے بولے دوسرے سے مسکرانے کے حوالے تک بھی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک قرآن نے نص کہہ دی، حکم واضح کر دیا، اس میں باقی گنجائش۔ ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی آتا ہوں، لیکن میں فرزین سے بات کر لوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ مذہبی جو جسٹیفیکیشن ہے کہ انصاف کرنا ہے، یہ اپولوجیٹک ہے۔ میرے خیال میں انسان اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا، دو کے ساتھ انصاف کرنا تو بہت بڑی اور دور کی بات ہے۔ اگر ایک بیوی جو ہے وہ عمر میں بڑی ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور دوسری چھوٹی ہے اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، نصف ہو ہی نہیں سکتا، وسائل کا بھی نہیں ہو سکتا، جذبات کا بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا اپولوجی ہے جو کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ یہ جو دوسری شادی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں نفسیاتی طور پہ زیادہ افیکٹ کون ہوگا، مرد یا عورت؟ آئی تھنک کہ زیادہ تر اس میں عورت ہی افیکٹ ہوگی، زیادہ عورت یہ پازیٹیو اثر ہوگا یا منفی اثر ہوگا؟ انفیکٹ آئی تھنک دیکھیے دوسری شادی کن حالات میں کی جاتی ہے، اگر تو عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ پہلی شادی از دا خاندانی شادی، ٹھیک ہے نا، پہلی شادی از عموماً اے فیملی میرج، عموماً، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی بھی اس نے اپنی مرضی سے کی، اب پہلا عشق ہی تو سچا عشق نہیں نہ ہوگا، دوسرا عشق بھی سچا عشق ہو سکتا ہے، اس نے دوسرا عشق کر لیا۔ اب جو افیکٹ ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے؟ 3 لوگ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، پہلے 2 رہ رہے تھے، ہم کیا سمجھیں گے کہ اس میں اگر کوئی افیکٹ ہی ہو سکتا ہے پروبیبلٹی، تو وہ کون ہوگا؟ آئی تھنک تینوں، چونکہ ٹرائنگل ایک بن گیا تو تینوں ہی افیکٹ ہوں گے اس کے بیچ میں، کیونکہ آبویسلی ہر کسی کی دیکھے وہ بیلنس نہیں رہتا، جو ایک بیلنس ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بیلنس کی جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں کس نے سکھائی ہے کہ یہ بیلنس ہوگا؟ بیلنس کی ٹرم تو میرے خیال میں مثال دوں چھوٹی سی آپ کو، مثلا ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے استعمال کیا نا لفظ اعتدال، اور عدل اور نصف، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ نصف کرنا بہت آسان ہے، آدھا کرنا بہت آسان ہے، عدل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ عدل کا فلسفہ جو ہے یہ فلسفہ حسن جمالیات میں جائے گا اور یہ فائن آرٹس آف دا انٹیلیجنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب ادب سے عرض کر رہا ہوں، یہ مذہبوں کے اندر کیوں ایسا خدا تعالیٰ نے سمجھا کہ
یہ معاملہ کیا جائے کہ مرد کو یہ اجازت دی جائے, ایسے مذہب خاص طور پہ اس دنیا میں اگر ہیں تو میرے علم میں نہیں ہیں جن میں عورتوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ زیادہ شادیاں کر لیں. ڈاکٹر صاحب اس میں پھر وہی سلسلہ توالد و تناسل اور نسل اور قبیلہ اور خاندان کا نظام کو اور تعارف کو باقی رکھنے کے لیے یہی صورت ممکن تھی کہ عورت کو ایک شوہر کرنے کی اجازت دی جائے. زیادہ شوہر کرنے سے وہ سلسلہ نسل مشکوک ہو جائے گا اور آپ اس سوسائٹی کو اس طریقے سے نہیں چلا سکیں گے کہ یہ کس شوہر کی اولاد ہے, کس شوہر کی اولاد نہیں ہے. صرف یہی مسئلہ ہے نہیں, اس میں آگے جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, باقی مسائل بھی, معاشرتی نظام درہم برہم ہونے کا خطرہ بھی ہے. تو لہٰذا اس لیے اور پھر مرد جو ہے اس کے لیے ایک حاکمیت جو دی گئی ہے, حاکمیت بے معنی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی خواہشات کو کچلتا پھرے, ان کے نظام کو. اور پھر میں سمجھتا ہوں اسلام نے ایک معاشرتی نظام کو اپنے گھر سے شروع کرنے کا ایک عملی مظاہرہ کیا. اور پھر اگر آپ وہی سوال کریں کہ انصاف نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ پوری قوموں کے انصاف کے ٹھیکیدار کیسے بن سکتے ہیں. ڈاکٹر زکریا, تو لہٰذا ایک عملی زندگی آپ کو بتائے کہ گھر سے یہ سلسلہ شروع کیجیے تاکہ قوموں تک آپ کا انصاف پہنچ سکے. میں کالر آپ کے پاس ایک سیکنڈ میں, ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال میں ہدیہ کر رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر یہ قانون ہوتا خداوند کی طرف سے کہ صرف ایک مرد اور ایک عورت ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ, یہ قانون خداوند کی طرف سے آ جاتا, اور جب خدا کی طرف سے یہ قانون نہیں آیا, اس میں لچک آئی, آپ کے خیال میں دو معاشروں کے اندر کیا تبدیلی ہوتی؟ وہ کون سے معاشرے ہوتے دو؟ دیکھیں جی, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اسلام کا میری نظر میں ایک فنڈامنٹل ازمپشن ہے ایکویلٹی کا. مرد اور عورت بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں, اس میں کوئی حاکم نہیں ہے, کوئی محکوم نہیں ہے. تو اگر وہ دونوں ایک جیسے, مثال کے طور پہ یہ بحث ہم تھوڑی سی ٹلٹڈ کر رہے ہیں اپنے سٹرکچر کے مطابق, اپنی ہسٹری کے مطابق, کہ ایک دی گریٹ مرد 4 شادیاں کرتا ہے, 3 کرتا ہے, 2 کرتا ہے. فنڈامنٹلی اگر آپ اسلام میں آپ اس کو دی گریٹ کیوں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میری عرض سنیں, وہ ایک میسکولینٹی ہائپ کریٹ کرتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, میری عرض سنیں, اس کا کوئی میسکولینٹی سے تعلق نہیں ہے. میری عرض سنیں, اس کا معاشرتی انصاف سے تعلق ہے. میری عرض سن لینا. ایشو یہ ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہے اور مرد کو بھی طلاق کا حق ہے. سو فار دیٹ میٹر اگر 2 فرد فیل کرتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبلی نہیں رہ سکتے, عورت بھی تو طلاق لے کے دوسری شادی کر سکتی ہے نا. تو ان بوتھ ویز, تو یہ ہمارا پیراڈائم جو ہے یہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا 4 شادیوں کی, مثال کے طور پہ عورت ایز اے ہیومن بینگ یہ فیل کرتی ہے کہ میں اس فرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی, وہ خلا لے کے اس کو حق حاصل ہے دوسری شادی کرے. سو اٹس ان بوتھ. اچھا, ایشو یہ ہے, ایشو اب یہ ہمارا معاشرتی اور معاشی ہے, کیونکہ ہم نے اس کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کی. وہ بیچاری انڈیپینڈنٹ ارن نہیں کر سکتی, وہ اپنے بچوں کے کفالت ارینج نہیں کر سکتی, وہ اس کی ڈیپینڈنٹ رہتی ہے. اب میل کو کہیں اور عشق ہوا, وہ ایک اور بیوی لے آتا ہے. اب ایشو یہ رشتہ میرج کے انسٹیٹیوشن کا صرف ڈیپینڈنسی پہ, نیڈز پہ ہے. نہیں, نیڈز پہ تو نہیں ہے, تو نیڈز کو ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں مرد 4 اخلاقی کو مثال کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, میری عرض سنیں, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنا حق جو ہے وہ, اگر فار انسٹنس اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو, میں بھی تم سے خلا لیتی ہوں, میں بھی اپنے حق میں آزاد ہوں. تو یہ اس کو رائٹ ہے نا. تو یہ بحث ہم ٹلٹڈ کرنے کے بجائے, ڈاکٹر صاحب یہی بحث جس کو کہ آپ ٹلٹڈ کہہ رہے ہیں, یہی آپ صرف 1.5 گھنٹے کا ٹریول کر کے اگر مڈل ایسٹ چلے جائیں تو یہ بالکل ٹلٹڈ نہیں, بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے. یہ اس میں ٹلٹ نہیں ہے. میں وقفہ لوں گا, چھوٹا سا خواتین وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں اور اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں نارمل ہوگا اور ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹلٹڈ کیوں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک شادی یا 2 شادیاں جو ہیں اس کا معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑنا چاہیے. میں یہ اپنے مہمانوں کے پاس سوال لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اتنا بڑا ڈیبیٹ چلتا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر یہ ڈیبیٹ اس طرح کیوں نہیں چلتا, افریقہ کے اندر یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں چلتا, کینیا کے اندر یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں چلتا, جہاں کہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ قانوناً جائز ہیں. اپنے کالر سے پہلے بات کروں. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی فرمائیے, میں بات کر رہا ہوں. تو بھائی سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے بہت عرصے بعد آپ سے بات ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, خیر سے رکھے. آپ کوشچن کیجئے میرا بیٹا. جی میں کوشچن میرا یہی ہے کہ اسلام میں 2 سے 4 شادیوں کا بھی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے, لیکن اگر انسان نا انصافی کرے تو اس کا کیا حل ہے؟
मेरी शादी को 13वां साल स्टार्ट हो गया हुआ है। माशाल्लाह। मेरा बेटा 6 मंथ का था तो मेरे हस्बैंड ने और शादी कर ली। अच्छा, क्यों कर ली आपके मियां ने दूसरी? वो आपको हस्बैंड ने इसलिए शादी कर ली कि मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे मतलब जो है ना कि बेबीज नहीं होंगे, ठीक है, एक होने के बाद। लेकिन जी हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स की राय ठीक थी या ऐसी गलत राय थी? नहीं गलत राय थी ना, वो ऐसे ही उनको कह दिया ना किसी ने। अच्छा। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड ने मतलब जो है ना उधर बात अभी चल रही थी तो मैं मतलब जो है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कर दी थी मुझ पे। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा बेटा 6 माह का हो गया हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली उस औरत से, खातून से, कोई ताल्लुकात थे उनसे और उनके अच्छा, मेरी बहन इस बहस में जाने की बजाय कि उसके साथ क्या ताल्लुकात थे क्या नहीं, ये फरमाइए कि आप इस शादी के बाद जो फील कर रही हैं, जो आपके एहसासात हैं, मैं ये फील कर रही क्या है? आप क्यों चाह रही हैं कि ये शादी उसकी नहीं होनी चाहिए थी? अगर उसने कर ली, वो इंसाफ नहीं कर रहा या क्या 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 वजह है? ये है कि मैं 10 साल से ना आज भी अपने हस्बैंड का ना रातों को उठ कर टेरेस में खड़े होकर रास्ता देखती हूँ। क्यों देखती हैं? उसने टाइम नहीं बताया तो आपको SMS करके कि नहीं, वो रात को घर पे नहीं रहते। नहीं तो उसने अगर नहीं आना तो आप क्यों टेरेस पे जाती हैं? मैं क्या करूं फिर, मैं क्या करूं? मैं अपने दिल से नहीं, मेरी प्यारी बहन, देखो मैं अदब के साथ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें पता है उसने नहीं आना तो तुम टेरेस पे क्यों खड़ी होती हो फिर उसके इंतजार में? बस समझ से बाहर है यही बात ना। मेरे बच्चे हैं वो भी पूछते हैं कि बाबा आप घर पे रहें, बाबा आप हमारे पास रहें। बच्चों को नहीं पता कि एक और माँ है? देखिए मैं बहुत माजरत के साथ में आपकी बात पे काट रही हूँ, लेकिन मैं देखिए 3 होते हैं पहलू के। मैंने अपने हस्बैंड से मिन्नत समाजत करके मोहब्बत से भी कह कर देखा कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। उसके बाद मैंने झगड़ कर भी देखा। उसके बाद मैंने यहाँ तक कि मुझे पता है कि अल्लाह के रब्बुल इज्जत का गुनाह है, मतलब हम मुझे गुनाह मिलेगा, मैंने सुसाइड करके भी देखा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। आप क्या चाहती हैं कि असर क्या हो, कि वो पहली दूसरी बीवी को छोड़ दे? मैं यही चाहती हूँ कि वो इंसाफ तो करे। इंसाफ से मुराद मेरे बेटे क्या है कि वो रात को आया करे, या क्या इंसाफ से क्या मतलब लेते हैं आप? इंसाफ से मैं यही मुराद है कि जाहिर बात है कि मेरा घर भी छीन लिया उन लोगों ने, ठीक है। घर कैसे मैं अब रेंट पे रह रही हूँ। अच्छा, आप रेंट पे रह रही हैं और जो दूसरी बीवी है वो रेंट पे नहीं रह रही, उसका अपना घर है? मैं रेंट पे इसलिए रह रही हूँ कि मुझे मतलब कहा गया कि ये घर के जो है ना थोड़ा सा काम करवाना है, ठीक है, तो रेंट पे थोड़ी देर रह लेते हैं। मैं रेंट पे गई हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उस घर पे जाके। अच्छा, दूसरी बीवी जो है उससे बच्चे हैं उसके? जी हाँ, 3 हो गए होंगे। 3 बच्चे हैं। आप लोग आपस में मिलते हैं? नहीं, हम वो फैमिली और हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से। जज्बाती तौर पे दूर हैं कि फासला वैसे जमीनी फासला दूर है? जमीनी फासला तो ज्यादा नहीं, जज्बाती तौर पे। जज्बाती तौर पे, ओके। डॉक्टर साहब, अल्लामा साहब आपके सामने बात रखता हूँ। ये जो बहन का एक मुकदमा है, आपको इसमें क्या नज़र आता है कि ये जो इंसाफ बहन मांग रही हैं वो माली इंसाफ है या जज्बाती इंसाफ है, और ये हमारे यहाँ एक एक्सेप्टेबल बात क्यों नहीं है? बच्चों से क्यों ये शेयर नहीं कर सकते? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है शौहर और बीवी के हुकूक का, इस्लाम ने नानुल्लफ़ का शौहर पर वाजिब करार दिया है। बीवी बेशक ख़ुद मालदार है या फ़कीर है, नानुल्लफ़ का शौहर पर वाजिब करार दिया। नानुल्लफ़ का में रहायश भी है, लिबास भी है, खाना पीना भी है। वो मकान किराए पे लेके दे या मकान ज़ाती लेके दे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा पहलू आ जाता है उसके इज़्दिवाजी हुकूक। उसमें भी मर्द पर कम अज़ कम 4 महीने में अपनी बीवी के पास इज़्दिवाजी रिश्ते को कायम रखने के लिए या जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जाना वाजिब है। अगर औरत इजाज़त दे दे तो ठीक, न दे तो वो खुदा का मुजरिम है, रसूल का मुजरिम है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बच्चों का या उनके हकूक़ उस पर है। बीवी के हकूक़ जो हैं वो जब भी शौहर आए उसके ख्वाहिशात का एहतराम करना, खुदा ने वो हदें मुकर्रर करती हैं औरत के लिए, बीवी मर्द के लिए भी, दोनों के लिए। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बहन का कि हमारा दोनों से एक दूसरे से नफ़रत है, दूरी है, तो अगर ये कंप्रोमाइज़ करें और आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू कर दें तो वो रुकावटें, वो नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं। और बजाय इसके कि ये 2 घरों में रहें, एक घर के अंदर भी ये आराम और सुकून से रह सकते हैं। जो आपने दी है ना, ये सजेशन मैं डॉक्टर साहब के साथ भी लेके जाऊँगा, इधर डॉक्टर साहब के साथ भी लेके आऊँगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये कैसे। लेकिन आसिम से बात कर लें। जी आसिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली। अच्छा बिलाल साहब, ऐसा है कि पहले तो बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है आपका। अच्छा, ये मौजू आदमियों को वाकई बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे पता चल गया है। हुक्म फरमाइए। सर ऐसा है कि मैं यानी सवाल करते हुए कुछ तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन एक मुआशरे के रवैये की वजह से मेरा एक लड़की के साथ काफी पुराना रिलेशन था, ठीक है, जो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो थी। तो हम दोनों अब घर की तरफ से प्रेशराइज हुआ और घर वालों ने एक और जगह शादी कर दी, ठीक है। वहां से भी मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, उससे।
لیکن اسی دوران سیملٹینیسلی میرا دوسرا اس کے ساتھ بھی ریلیشن ہے، اس لڑکی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اب اس لڑکی کے ساتھ میرا یعنی پورا فزیکل ریلیشن بھی ہے. اچھا. تو اب اگر میں یعنی اس کو چھوڑ کے اس سے شادی کرتا ہوں تو جو میری وائف ہے، اس کی جو فیملی ہے، اس کے بردرز ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اچھا اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ وہ میرا کچھ چھوڑیں گے نہیں. اچھا یہ بتاؤ پہلی بیوی سے بچے ہیں؟ پہلی بیوی سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں، دوسری میری وائف نہیں ہے. اس سے کوئی بچے ہیں؟ بچہ ایکسپیکٹڈ ہے اب ہمیں. ٹھیک. تو اسی کی وجہ سے میں تھوڑا پریشان بھی ہوں کہ اچھا اگر تم یہ نکاح کر لو تو تمہیں ڈر ہے کہ جو پہلی بیوی ہے اس کے خاندان والے تمہیں اس بات پہ چھوڑیں گے نہیں اور تم اس سے ڈرتے ہو؟ یہی بات ہے. ہی نہیں، مجھے بالکل میں ڈیڈ ہو جاؤں گا. بڑے دنوں سے اس وقت پریشان ہوں کہ میرے پاس یعنی اس کے بھائی جو ہیں، اس کی فیملی کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر آئے گا کہ مجھے یہ میں بالکل زیرو ہو جاؤں گا. لیکن سیکنڈلی مجھے یہ بھی ہے کہ کل کو اگر وہ میری جو جس لڑکی سے ریلیشن ہے اس کی بھی لائف ڈسٹرائے ہو رہی ہے، میری بھی. یار تمہاری تو ڈسٹرائے اور اس کی تو ڈسٹرائے چھوڑ دو، جو بچہ آنے والا ہے اس کا سوچو کہ اس کا کیا بنے گا. اور تمہارے اوپر جو اللہ کی حد لگنی چاہیے یا لگے گی، اس کا بھی کچھ حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا. تو اب یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سزا ہے نا، اب میں ادباً کر رہا ہوں بات کیونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سنسار ہے ٹل ڈیتھ، مرنے تک. لیکن اور اس سے جو خاتون محترم ہے جو بچے پیٹ میں تمہارا بچہ لے رہا ہے، اس کے لیے تقریباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 80 کوڑے ہیں. یہ سارا ایک معاملہ. ڈاکٹر زکریا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس معاشرے میں اگر یہ ڈر رہا ہے، وہاں پہ حرام ہو رہا ہے، وہاں پہ حدیں اور سزائیں قانون کے اندر بھی ہیں، شریعت کے اندر بھی ہیں، راستہ معاشرے کو کیسے اختیار کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں جی، یہ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، اس ساری سٹوری کی بنیاد میں ایک چیز ہے جی، وہ یہ ہے کہ فرد کی آزادی سلب کی گئی، یعنی اس کی مرضی کے بغیر شادی کی گئی نا. تو بنیاد وہاں سے جو ہے ایک برائی کی جڑ نکلتی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، ابھی جو علامہ آپ کے اس جملے سے سارے معاشرے کی جو قدر ہے نا اس کو ہم نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا قدر کو. یہاں سر کسی کو رائٹ کی بات نہیں. تو پھر دیکھ لیں، ایشو یہ ہے کہ جب فیصلہ ہوتا کیا ہے، بہت سے کیسز میں والدین اپنی مرضی سے بچے کی شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قابو میں آ جائے گا، قابو میں آنے کے بجائے یہ تو پرزمپشن ہے نا. اچھا یہ ہمارا رواج ہے نا، ہماری روایت ہے. ماں باپ زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں، ان کا ویژن زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. دوسری بات کو ہم انڈرمائن کیوں کریں گے؟ دوسری بات میں ایک عرض کروں، ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے انصاف. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم اچھا میری عرض سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ انصاف کرنا 2 بیویوں کے درمیان یہ ہائپوتھیٹیکل تو ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو سکتا. آپ اس صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب جو پہلے کیس تھا کہ آپ ان سے ملا کریں، اچھے رہا کریں، سویٹ ٹاک ہو سکتی ہے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میری عرض اچھا خدا وہ تکلیف نہیں دیتا جو انسان کے بس سے باہر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مشروط بھی کیا ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، میری عرض سنیں، یہ معاشرے کی ساخت میں ہوتی ہیں چیزیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ہم عورتوں کو جو ہے امپاور نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں منع کیا ہوا کہ ان کو پراپر ایجوکیشن نہ دیں. ابھی آپ مڈل ایسٹ کا حوالہ دے رہے تھے، مڈل ایسٹ ہمارے لیے ریفرنس نہیں ہے. مڈل ایسٹ از ناٹ ریفرنس. پہلی بات تو یہ مجھے دیکھیں ایک منٹ میری بات میں لے کے جاتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر آپ کو آپشن اور اپرچونٹی ملے جی دوسری شادی کی جی، اور وہ پہلی سے شادی سے بہت بہتر آپشن ہو جی، آپ لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مجھے حق ہے تو میری بیوی کو بھی حق ہے. اگر میں اس کو دیکھیں میری عرض سنیں، جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں، میری بات سن لیں، آپ کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں پہلی بیوی کو کہ یو آر ناٹ ورتھی، آئی ایم گوئنگ ٹو اندر پرسن. اچھا اگر میں یہ میسج دے رہا ہوں اور اگر وہ اکنامکلی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، شی کین ڈو دا سیم. سر وہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا آپ جذباتی طور پہ ایک دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ وہی ایک ہائپوتھیٹیکل ہے نا، تو پھر میری بیوی کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی خلا لے کے کوئی اور نکاح کر لے. بہت میں یہی کہتا ہوں نا کہ آپ اپنی معاشرتی ساخت میں رہ کے ایک خاص قسم کا آرگومنٹ ایڈوانس بہت بڑا فرق ہے نا کہ اس کو تو آپ سے ڈیورس کرنی پڑے گی، خلا کرنا پڑے گا، آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. ایک بنیادی فرق تو ہے نا. لیکن عذاب تو پڑ جائے گا نا. ابھی جو فیملیئر سٹوریز ہیں سر، آپ عذاب سے دوسری شادی نہیں کریں گے ڈر کے یا خواہش سے نہیں کریں گے؟ دیکھیں میری
انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ہائیلی انڈیویجولسٹک ہوتی ہیں. ان کو آپ ازمپشن میں نہیں کہ اس کو مثال کے طور پہ اگر انفرٹیلیٹی کا جینوئن ایشو ہے, پرولونگ پروٹریکٹڈ بیماری ہے, اس کو پالیسی چھوڑ دینا. میں تو بڑی ایماندارانہ ایک طالب علم کی ایسی سے کہہ رہا ہوں, آپ خوف بیوی سے ڈرنے کی وجہ سے دوسری نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, اگر فرض کیا, میری عرض سنیں, جب سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے بوتھ ویز, جی بوتھ ویز ان کو وے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں, شادی میں اتنا فلسفہ کیسے ہے؟ یہ اس میں فلسفہ ہے, اٹس لائک آل ادر کانٹریکٹ. یہ نفس ہے نا, جی جذبات ہیں. جی مجھے ایک عورت اچھی لگی ہے, بجائے اس کے کہ میں گناہ کروں میں اس سے نکاح کر لوں. جی نکاح سادہ کیوں نہیں ہے بات؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ, ایک حرج نہیں ہے, لیکن آپ جس کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں اس کو معاشرہ یہ حق نہیں دے رہا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ خدا تعالیٰ نے یہ 4 شادیاں بنا کر 3 عورتوں کی ہیومیلیٹ کیا ہے. اس پہ آ کے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, وقفے پہ بالکل آنے سے پہلے ابھی ڈاکٹر زکریا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ سوال رکھتے ہوئے میں ڈاکٹر فرزین کی طرف جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ شادی جو ہے یہ ایک اکنامیکل اسپیکٹ بھی ہے, تو مجھے ایک دم علامہ صاحب وہ آدمی یاد آ گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ غربت ہے شادی کر لو, غربت ہے شادی کر لو, غربت ہے شادی کر لو. اگر اکنامیکل ہے تو پھر تو ہر قسم کی غریب آدمی کی 4 شادیاں ہونی چاہیے جب تک کہ غربت دور نہ ہو جائے. کیا یہ فینومنا ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. یہ جو اتنی ڈبیٹ ہوئی ہے ڈاکٹر فرزین, بینگ اے وومن, اینڈ آپ کی اس پہ ٹیک کیا ہے؟ اچھا بلال بھائی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نکاح جو ہے اس کی قید کیوں لگائی گئی ہے. نکاح از ناٹ قید, اوکے, آئی تھنک اٹس اے جویس تھنگ. ایک کانٹریکٹ ہے جو بڑا آپس میں جوائفلی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نکاح قید نہیں ہے, ڈاکٹر فرزین کہہ رہی ہے. کیا بات ہے, اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ. اور یہ ایکچولی یہ ہے قید نہیں لینا, قید نہیں ہے, یہ ہے کہ اللہ میاں یہ سیلیبریشن ہے. بالکل, جیسے ہم بچے کو گھر میں بٹھا کے نہیں پڑھاتے, اسکول بھیجتے ہیں, ہم اس کو اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں نظم و ضبط کرنے کے لیے اس کو نکاح کا نام دے دیا, the joint between two a male and a female. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد اب یہ ایموشنل جوائنٹ بھی ہے اور باقی ساری بھی جوائننگ, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے سب سے بڑی آئی تھنک ایموشنل جوائننگ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایموشنلی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت آپ کے لیے جب آپ گھر آؤ تو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہونی چاہیے, اسی طرح شوہر کے لیے بھی ڈفرینٹ چیزیں. سو اٹس بیسکلی خوشی کی بات ہے. اب اس میں اگر کوئی پرابلم ہے, پہلی شادی میں کوئی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, یا جس کریٹر نے کسی بندے کا سافٹ ویئر بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے, تو اس نے یہ کہا کہ تم 4 شادیاں کر لو. کسی ویکیوم کی وجہ سے ایک اور عورت زندگی میں آ جاتی ہے, تو نکاح کو اللہ میاں نے جائز فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بدکاری میں مت پڑو, مگر اس کو اس طرح کرو تاکہ اس سے اگر بچے بھی پیدا ہوں تو وہ لیجٹمیٹ ہوں. ٹھیک ہے, تم مرد کا ذمہ بڑھے. بالکل, ایگزیکٹلی. اب پہلی خاتون یا دوسری یا تیسری جو ہیں ان کو آپس میں یہ سوچنا ہے, if they feel کہ یہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو ان کو جیسے کہ انہوں نے کہا ان کو حق ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. اب اگر وہ اکنامک ڈیپینڈنس کی وجہ سے یا کسی اور ڈیپینڈنس کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, تو پھر یہ ان کی چوائس ہے. پھر شی کانٹ کیپ بلیمنگ دیٹ مین کہ تمہاری وجہ سے یہ, تمہاری وجہ سے وہ. دس از دا چوائس شی وڈ میک in the presence of another marriage. تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی انٹریکیسیز نہیں ہیں, بہت سمپل اور کلیئر ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کو سوشلی اور مذہبی اور کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اور اتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے لمبی چوڑی جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہت سمپل کر دیا. سادی بات کر دی. حضرت آپ پہ سوال ہدیہ کر رہا ہوں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. 2 مثالیں دیتا ہوں, اور کیونکہ میں بغیر اجازت کے دے رہا ہوں اس لیے ادب سے دے رہا ہوں. میاں منشا کو لیجئے. جب یہ کوئی ہمیشہ سے میاں منشا صاحب نہیں تھے, محنت بڑی کی ہوگی, بڑی فوکس لائف گزاری ہوگی, بڑی مینجمنٹ پڑھی ہوگی, لیکن ملک ریاض صاحب کو دیکھیے, انہوں نے بھی زندگی میں ویسپا چلایا بڑا. پھر ان دونوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی پتہ کیا آئی جب ان لوگوں نے شادیاں کر لیں. شادیوں کے بعد ان کی زندگی نے پلٹا نہیں کھایا, ان کی وجہ سے قوموں نے پلٹا کھا لیا. حضور, جب یہ دوسری شادی اور تیسری شادی والی جو حدیث میں نے آپ سے عرض کیا, اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اکنامیکل مقدر ہے مرد کا وہ عورت کے ساتھ منسوب ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی ضمانت دی ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن بَعْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ. اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں شادی کے صدقے میں غنی کر دے گا. تو خدا کا وعدہ تو ہم کسی صورت میں نہیں جھٹلا سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے ذکر فرمایا,
صحابہ کرام نے اس کو عملی کر کے دکھایا. اور آپ وہی کہہ رہے ہیں مختلف معاشروں کے حوالے سے, اگر مڈل ایسٹ کے معاشرے میں ایک مرد 4 شادیاں نہیں کرتا تو بیویوں سے تانا دیتی, تو بھی کو مرد ہے کہ تو ایک بیوی رکھے ہوئے ہے. وہ معاشرہ اس طرح ڈیولپ. اچھا, ہمارے لیے جیسے ڈاکٹر زکریا کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ مثال ایگزامپل نہیں ہونی چاہیے. نہیں, مثال کو کہ ہمیں ساری لی مثالیں قرآن و سنت سے, اور قرآن و سنت سب سے پہلے وہیں سے شروع ہوا اور اس کے عملی مظاہرے وہاں موجود ہیں. تو ہم نے ایک معاشرہ, ہندوانہ معاشرہ, ہم نے ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کیا, ذہن ایسے تیار کیے, فکر ایسے تیار کی ہے, مثلا یہی کہ اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہو. قرآن کی ضمانت تو یہ ہے. جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, خدا نے اس کو باقاعدہ عدل کا لفظ کہہ کے مشروط کر دیا. اگر عدل نہیں کر سکتے تو جائز نہیں ہے, حرام ہے شادی کرنا دوسری. اگر عدل کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا جائز ہے, جیسے کہ پہلے میں خود شادی سنت ہے, لیکن حرام میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آگے. تو بات یہ کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر مشروط جا رہی ہے. اور پھر اس میں جو سوسائٹی کی تشکیل پا رہی ہے, اور پھر اس میں دوسرا پہلو بھی دیکھیے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس دنیا میں. یہ بھی دیکھیے کہ اس معاشرے میں جو عورتیں اگر آزاد چھوڑ دیں گے تو برائی فحاشی پھیلے گی. اگر ایک مرد ضرورت کے وقت مجبوری کی صورت میں جو بھی حالات واقعات 4 شادیاں کرتے ہیں تو 4 کا سرپرست تو ہوتا ہے نا. بالکل درست ہے, لیکن میں مجبوری کے لفظ پہ اعتراض کرتا ہوں. چلو یہ جو مجبوری سے بھی ہٹ جائے. ڈاکٹر صاحب, اگر میں فزیکلی بھی ایک اور عورت افورڈ کر سکتا ہوں اور اکنامکلی بھی ایک عورت افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا جو امیج پڑے گا دوسری شادی کے بعد معاشرے کے اندر, پاکستان کے معاشرے کے اندر, دبئی کے اندر نہیں, سعودی عرب کے نہیں, ایران کے اندر نہیں, پاکستان کے معاشرے کے اندر, یہ خصوصی تصور کیوں ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر میں انصاف کرنے کے قابل بھی ہوں پھر بھی یہ ایک برائی ہوگی؟ پہلی تو بات یہ ہے بھائی, میں آپ کا یہ جو سینٹنس ہے اس سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوں کہ ایک مرد ایک عورت افورڈ کر سکتا ہے. ایز اف میں نے عرض کیا نا کہ مرد از یونٹ آف پروڈکشن, یونٹ آف پاور, اور عورتیں اس کی کو باندیاں ٹائپ ہیں. میری عرض میں جانا, آپ لنگوسٹکس میں جا رہے ہیں. میری عرض سنیں, پہلی تو بات ہے میں یہ لینگویج جو ہے یہ مقصد سمجھانے کے لیے مجھے اور جملہ بتا دیجئے, میں آپ کو ایک جملہ اور بتا دیجئے. ایشو یہ ہے, جملہ بتا دیجئے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, میں نے اپنا اعتراض دے دیا. اچھا جملہ ہے ہی نہیں, اور یہی کہیں گے نا. بات اصل میں یہ ہے, ان ساری چیزوں کی بنیاد میں جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کو مساوی اعتبار سے, عدل کے اعتبار سے ڈیولپ نہیں کیا. سے چھوڑ دی, یہ بحث نہیں, یہ بحث نہیں ہے. میرا تو سوال آپ سے پھر پیٹنٹ وہیں پہ اپنی جگہ. میں افورڈ کر سکتا ہوں فزیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, میرج, نکاح کو افورڈ کر سکتا ہوں. میں پھر بھی پاکستان کے معاشرے میں ایک برا شخص کیوں تصور ہوتا ہوں؟ کون کہتا ہے برا؟ میں ٹھیک ہوں. دیکھیں, اگر قانون اجازت دیتا ہے, میں نے تو صرف یہ کہا, میری عرض سنیں, اس پیراڈائم سے ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ 21st سینچری ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ معاشرے میں جتنے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں نا, میں ڈیولپمنٹ سوشالوجسٹ ہوں, ان کی بنیاد اس کے مینز آف پروڈکشن ہوتی ہے. وہ کس طرح کی سر, یہ تھیوری ہے نا کہ مینز آف پروڈکشن ہوتی ہے. میں کالر لے لوں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم بھائی. حبیب, السلام علیکم. جناب علی, حکم. کوارٹ سے بات کر رہا ہوں. حبیب جناب علی, آپ کو ہارٹ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, پہلے تو ہمیں مبارکباد, حکم فرمائیے. تھینک یو جی. اصل میں میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. اگر ایک مرد جو ہے اس کی وائف بھی ٹھیک ہو, جنسی طور پر بھی ٹھیک ہو, بچے بھی ہو, اور اس کو دوسری شادی کی اگر کیوں خواہش پیدا ہوتی ہے, اگر خواہش ہے بھی تو بعد میں وہ شادی ہو بھی جائے تو بعد میں جو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں, بچے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, آیا وائف یا ہسبینڈ؟ اس کا اپنا فیصلہ ہے, خود اپنے فیصلے کو بھگتے گا. بیوی کیوں بھگتے گی یا بچے کیوں بھگتیں گے اس کے فیصلے کو؟ حضرت اکبر صاحب. صحیح ہے جی, بالکل. وہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے, وہ تو مرد ہے, اپنا فیصلہ کر رہا ہے, مرد بنے اور مقابلہ کرے. کی دکھائے اب کیوں سر ڈاکٹر صاحب, بچے کیوں خلاف کھڑے ہوں گے, یا کیوں وہ جو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ پیکج ڈیل میں نہیں ملیں گے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ بچوں کو یا کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس فیصلہ دیٹ دیئر ڈیڈ ہیز میڈ, اپنی خوشی کے لیے. تو بچوں کی اپنی زندگی ہے, بچوں کو جھبارنے والی اور پرابلم. اس وقت ہم نے بہت سے اولڈ ایج ہومز کو کور کیا. اولڈ ایج ہومز میں 50 سے زیادہ فیصد جو بزرگ ہیں وہ پتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ باپ نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی کے بچوں نے باپ کو دھکے دے کے بلکہ جوتے مار کے نکال دیا. اب یہ ہونے کے بعد وہ باپ جو سارا دن اس کو پھل ملتا ہے, جو ٹافیاں, جو بسکٹ کہیں باہر سے آ کے ملتے ہیں, وہ اپنے انہی بچوں کے لیے اکٹھے کر رہا ہے جنہوں نے جوتے مار کے نکالا تھا. یہ جو سوشل سیٹ اپ ہے نان ایکسیپٹیبلٹی کا, ڈاکٹر زکریا, یہ صرف پاکستان میں پرٹیکولر ہے. اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں نا
کہ بے انصافی کی بنیاد پہ جو آپ ادارہ انسٹیٹیوشن کریٹ کریں گے، اس کے مثال کے طور پہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں سر، آپ 200 یا 400 جس نے ملٹیپل میرجز کی ہیں، آپ ان کی کیس سٹڈیز کر لیں اور اس ڈیٹا کو آپ سائنٹیفکلی جج کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 400 کا یا 500 لوگوں میں کتنے % لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرد کی پرائیویٹ ایموشنل، میری عرض سنیں، ایموشنل لائف میں سویٹ ٹاک نہیں چلتی کہ آپ جی دونوں بہنیں بن کے رہیں، بیویاں ہیں، اس طرح کی باتیں۔ میری عرض سنیں، وہاں دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ وہ کیوں ڈفرنٹ سٹوری ہے؟ اس لیے سعودی عرب کا ویسے تو اس طرح کا نام لے رہا ہوں، ایک منٹ، وہاں ایشو یہ ہے کہ آپ ایک سیکشن کو اتنا ڈس امپاور کر دیں، اس کے وائس لیس کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو صرف چارہ کھانا ہے۔ اگر آپ انڈیویجول کو اتنا زیادہ لیس دین کر دیں، جسے کہتے ہیں اس کے ایموشنل کی کیئر نہ کریں، مثال کے طور پہ ہم کیوں کہتے ہیں، وقت ختم ہو گیا نا، ایک سوال ہے، ایک جملے کا جواب۔ اگر میرے پاس اپرچونٹی ہو گناہ کی تو کیا مجھے گناہ سے کرنا چاہیے یا دوسرا نکاح کرنا چاہیے؟ چھوٹا سا نکاح کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل دوسرا نکاح کرنا چاہیے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں، بٹ دس از تھیالوجیکل ایشو۔ میں تو کہتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ ذرا آئے نا، میں نے عرض کیا 500 کا n لیں، اس کا انالیسس کریں تو وہی بات نکلے۔ آپ کے خیال میں 500 والا جو ہے وہ تھیولوجیکل انٹلیکٹ میں نہیں آتا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 500 کیس سٹڈیز لیں اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی ان کا ریزلٹ ہوگا۔ فیملی فیوڈ جیسے کہا کہ وہ باپ کو سارے سروس جو ہوتے ہیں نا جی، ان میں یقین کیجئے کہ جس طرح کی آپ ٹیبولیشن کرنا چاہیں نا اس طرح کی ٹیبولیشن ہو جاتی ہے۔ ان کا اتنا بھی وزن نہیں ہوتا جس کاغذ پہ وہ سرویز لکھے جاتے ہیں، یہ بھی بات سچ ہے۔ لیکن سائنس کی ساری بنیاد انہی سروے پہ ہی ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب نہیں، ساری بنیاد سروس پہ ہے ہی نہیں بالکل بھی، ورنہ یہ ہمارے پڑوس میں ہندو معاشرے میں یہی کچھ ہے، ہم اس سے متاثر ہیں، اس سے جہاں پر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایز اے پروفیشنل اینڈ ایز اے وومن اینڈ ایز اے مدر، آپ کے خیال میں اگر ایک مرد کے پاس، سینے پہ ہاتھ رکھے، اگر ایک مرد کے پاس، آپ کے شوہر کے پاس یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ گناہ کریں، تو آپ اس کو کیا تلقین کریں گی کہ وہ گناہ میں رہے یا اس کو دوسری بیوی بنا کر لے آئے؟ پرسنلی اگر اس کو سوچا جائے تو آئی تھنک کہ جہاں اللہ کا کہنا ماننا چاہیے نا، وہاں اس میں دو صورتیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ کا کہنا مانے، اور میرا خیال ہے کہ خود ہی سے راہیں کھلتی ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے کہا کہ میں آئی کین افورڈ another wife and everything، اور میں دوسری چاہوں اور سوشل، اگر آپ اللہ کے راہ میں صحیح کام کریں گے تو خود ہی آپ کی راہیں کھلیں اور دلیر ہو کے جئیں۔ پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمیشہ کی طرح۔ خواتین حضرات، میرے خیال میں اگر میرے پاس ہونا ہے اس وقت کوئی اتھارٹی، تو میں ڈاکٹر فرزین ملک کا نام جو ہے نا وہ بدل کے علامہ ڈاکٹر فرزین رکھ دوں۔ اگر قابل لوگ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہوں کہ خدا جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں برکت ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے، تو زمینے میں جو آپ کا انٹلیکچوئل پیراڈائم ہوگا وہ ایوریج سے بڑا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔